نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین، محترم سامعین، آج سے 1450 سال سے بھی پہلے ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ پیر کے دن ہوئی، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ سحری کے وقت ہوئی۔ لیکن کس تاریخ میں ہوئی؟ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں ہوئی، لیکن محدثین اور مؤرخین نے ترجیح 8 ربیع الاول کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عثمان بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس تھیں۔ جیسے آپ کی ولادت ہوئی تو پورا گھر روشن ہو گیا۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ بوقت ولادت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے اور بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ دنیا سے کفر اور شرک کی ظلمت ختم ہونے والی ہے، اور نور ہدایت کی روشنی سے اللہ تعالیٰ کی زمین روشن ہونے والی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، کہ تمہارے پاس نور ہدایت آ چکا اور روشن کتاب آ چکی۔ جو آدمی اللہ پاک کی ہدایت کا متلاشی ہے، اللہ اسے ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ دوسرے مقام میں بھی اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ لانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے کیسے بھی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ پاک نے ایمان نصیب فرمایا ہے، اللہ پاک اس پہ ثابت قدم رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو
کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور ان کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ بادشاہ کو کنگروں کے گرنے سے بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ معمولی انداز کے بنے ہوئے نہیں تھے، مضبوط بنے ہوئے تھے، اور وہ گر گئے۔ دن ہوا، بادشاہ نے وزراء کو، اراکین سلطنت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کسی نے خبر دی کہ آتش کدا بجھ گیا ہے جو 1000 سال سے جل رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ تو مجلس میں سے ایک شخص جس کا نام موبزان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو دھکیلے جا رہے ہیں، اور وہ دریائے دجلہ سے پار ہو کر پورے علاقے میں پھیل گئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آئے گا۔ بادشاہ نے نعمان بن منذر کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے پاس کوئی ایسا عالم بھیجیں جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ تو نعمان نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا جو صاحب علم تھا۔ جب بادشاہ کے پاس یہ پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے جو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے ان باتوں کا جواب دے سکیں گے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بات کریں، اگر مجھے معلوم ہوئی تو میں بتا دوں گا، اور اگر مجھے وہ باتیں معلوم نہ ہوئی تو میں کسی دوسرے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ جو واقعات میں نے پہلے بتائے ہیں ان کی وجہ سے وہ پریشان تھا، تو اس نے وہ بتائے۔ عبد المسیح نے کہا کہ ان باتوں کا جواب میرا ماموں ستیح دے سکتا ہے جو اس وقت ملک شام میں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ تیز رفتار اونٹ پہ سوار ہوں اور جائیں اور ان سے ان باتوں کا جواب لے کر آئیں۔ عبد المسیح اونٹ پہ سوار ہوا، ملک شام پہنچا، ایسے وقت میں کہ جب اس کا ماموں ستیح مرض وفات میں تھا، لیکن اس کے ہوش و حواس ابھی قائم تھے۔ اس نے جا کر سلام کیا، سارا واقعہ بیان کیا، اشعار پڑھے، تو وہ اس بیماری میں، اس حالت میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ کو ساسان نے، بادشاہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر اس نے کچھ باتیں کہی اور اس سے یہ بھی کہا کہ عبد المسیح خوب توجہ سے میری باتیں سن۔ ایک تو یہ کہا کہ جب کلام اللہ کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، اور جب صاحب عصا ظاہر ہو جائے، اور جب آتش کدا بجھ جائے، اور دریائے ساوا خشک ہو جائے، اور وادی سماوا میں پانی جاری ہو جائے، تو ستیح کے لیے ملک شام نہیں رہے گا۔ آگے اس نے یہ کہا کہ ساسان میں مرد اور عورت کنگروں کی بقدر حکومت کریں گے، پھر ان کی حکومت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہا اور ستیح کا انتقال ہو گیا۔ عبد المسیح واپس آیا، اس نے آ کر اپنے ماموں کی ساری بات بتائی، تو بادشاہ نے کہا 14 سلطنتیں گزرتے گزریں گی، ہاں جی، اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ اللہ کی شان 14 میں سے 10 4 سال میں ختم ہو گئی۔
اور 4 یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آتش کدہ والوں کی حکومت آج تک قائم نہیں ہوئی۔ آپ کی پوجا کرنے والوں کی حکومت ہے اس کے بعد قائم نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ واقعات پیش آئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اپنے عزیزوں کو جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ تجویز کیا۔ حاضرین نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے، آپ کی قوم میں سے یہ اس سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا، تو آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو بات سننے کی ہے۔ آپ کے دادا نے کیا جواب دیا؟ آپ کے دادا نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔ یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ اللہ بھی اس کی تعریف کرے، اللہ کی مخلوق بھی اس کی تعریف کرے۔ اور جب آپ کی والدہ ماجدہ حمل میں تھیں تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہیں یہ اشارہ دیا گیا کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ انہوں نے نام احمد تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے محمد الرسول اللہ، اور سورہ صف میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ سے پہلے جو کتاب تورات اتاری گئی تھی میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ فتح کے آخر میں ہے محمد الرسول اللہ، اور سورہ صف میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس کے بعد مرحلہ آیا دودھ پلانے کا۔ تو 2-3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا ہے، اور کچھ دن ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے، یہ لفظ سویبہ ہے، لوگ صوبیہ کہتے ہیں، تو باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس باندی نے ابو لہب کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر سنائی، آپ کی ولادت کی، پیدائش کی، تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے اسے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ ابو لہب جب فوت ہوا، تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، انتہائی تکلیف میں ہے، عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد یعنی دنیا سے آنے کے بعد میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، صرف پیر کے روز میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے،
اور انگلی کے سرے کے برابر مجھے پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھا کہ اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ باندی پر جو احسان کیا تھا، اسے آزاد کیا تھا، اللہ پاک اس کے ساتھ اتنا جو ہے وہ کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ صاف فضا میں، صاف آب و ہوا میں بچے پرورش پائیں۔ موجودہ زمانے میں کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے سے بڑے شہر میں جا کر پرورش پائیں، جہاں کوئی چیز بھی اچھی اور خالص نہ ملے، نہ آب و ہوا ملے، نہ پانی ملے، نہ کچھ اور ملے۔ ہاں جی، اور پھر بچے کیا ہیں، ہاں جی، بچپن ہی سے بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں اور چل سو چل۔ تو بہرحال اس وقت مکہ مکرمہ شہر تو تھا، لیکن اتنا بڑا شہر نہیں تھا جتنا آج کل ہے، اور اس وقت ایسی آلودگیاں بھی نہیں تھی جیسی آج کل ہے، لیکن اس کے باوجود اہل مکہ بچوں کی پرورش کے لیے بچوں کو باہر دیہات میں، بستی میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو قبیلہ بنو سعد کی خواتین ہر سال مکہ مکرمہ آتی اور اہل مکہ سے بچے لے کر اپنے ہاں لے جاتی، ان کی 2 سال پرورش کرتی، پھر ان سے پرورش کا معاوضہ لیتی۔ تو اسی طرح اس سال بھی بنو سعد کی عورتیں مکہ مکرمہ آئیں، اور ان میں حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ حلیمہ سعدیہ کے بعد جو سواری تھی انتہائی لاغر اور کمزور تھی، جسے چابک لگا لگا کر وہ چلاتے تھے۔ یہ خواتین مکہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت پر پیش کیا گیا بنو سعد کی عورتوں میں سے، لیکن کسی نے قبول نہ کیا، اس وجہ سے کہ یہ یتیم بچہ ہے، ہم اس کی پرورش کریں، 2 سال خدمت کریں، ہمیں صلہ انعام کیا ملے گا، یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت حلیمہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اسے میں ہی لے کر جاؤں۔ اپنے شوہر سے بات کی، شوہر نے کہا کہ اگر تو لینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو لے لیا تو حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میری ایک اور بچہ بھی تھا، اور میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرا بچہ اس سے سیر ہو۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو میری چھاتی میں اتنا دودھ آ گیا کہ میں نے آپ کو بھی پلایا اور اپنے دوسرے بچے کو بھی پلایا۔ اس سے پہلے میرا بچہ بھوک کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، لیکن اس رات آرام اور سکون سے سویا۔ ہماری اونٹنی کے تھن جیسے خشک ہو چکے تھے، ہم نے اونٹنی کے تھنوں کی طرف دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے یہ دودھ سے بھر چکے ہیں۔ کہتے ہیں میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ نکالا، کثیر مقدار میں اللہ پاک نے دودھ دیا، ہم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور رات کو ہم آرام اور سکون کی نیند سوئے۔ دن ہوا، قافلہ روانہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم بھی اپنی اسی سواری پہ سوار ہوئے اور روانہ ہوئے۔ پہلے یہ سواری چابک لگا لگا کر چلاتے تھے، اور اب یہ تھمانے سے بھی تھمتی نہیں تھی، روکنے سے بھی رکتی نہیں تھی۔ دوسری عورتوں نے پوچھا کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ اس کی شان ہی کچھ اور نرالی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سوار ہونے کی برکات اللہ نے دکھائی تھی۔ جب حضرت سعدیہ اپنے گھر پہنچی تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری بکریاں کمزور اور لاغر، ہاں جی، اور کمزوری کی وجہ سے ان کے تھنوں میں کوئی خاص دودھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ جہاں جس چراگاہ میں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی وہاں چرایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو لیا تھا اور باقیوں نے رد کیا تھا، تو وہاں چرانے کے باوجود بھی ان کی بکریاں بھوکی رہتی تھی۔ جو رحمت نہ لینا چاہے، برکت نہ لینا چاہے، ہاں جی، وہ عموماً محروم ہی رہتا ہے۔ 2 سال تک حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر دودھ چھڑا دیا اور پھر آپ کو مکہ مکرمہ لے کر آئی۔ وہاں کی اس وقت کوئی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی اور یہ دل سے چاہتی بھی تھی کہ میں واپس انہیں لے جاؤں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے بات کی کہ یہاں کی فضا اس وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں انہیں ساتھ لے جاتی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ انہیں لے جانے پہ راضی ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ اپنے ہاں پھر انہیں لے آئی۔ اب یہ بچے ہیں، اب بتائیے کیا عمر ہے؟ تو ان کے بھائی بکریاں چرانے جاتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی کہاں جاتا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ بکریاں چرانے جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا میں بھی اس کے ساتھ بکریاں چرانے جایا گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمری میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ 2 سفید پوش انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا، آپ کو زمین پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور اس سے دل نکالا، اس کو صاف کیا، پھر رکھ دیا اور پھر ٹانکے لگائے۔ رضائی بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑا اپنی والدہ کے پاس، اپنے ابو کے پاس، انہیں جا کر بتایا کہ میرے قریشی بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ بھی وہاں سے چلی اور ان کے شوہر بھی چلے، آ کر دیکھا تو آپ کھڑے ہیں لیکن آپ کا رنگ جو ہے وہ فک ہو رہا ہے۔ دونوں نے باری باری اپنے سینے سے لگایا اور گھر لے گئے۔ یہ کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سفید لباس میں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل نکال کر اس میں سے جمے ہوئے خون کا ایک ٹکڑا نکالا اور پھر سونے کے تشت میں جنت سے برف لائے تھے جس سے اس دل کو دھویا اور پھر اس جگہ رکھ کر ٹانکے لگا دیے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو نکالا گیا، یعنی وہ جو مادہ گناہ کا ہوتا ہے اس کو نکال کر آپ کے دل کو پاک اور صاف کر دیا۔ یہ شق صدر کے 4 بار واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہی تقریباً 4 سال کی عمر میں پیش آیا اور دوسرا واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کے دل سے لہو و لعب کے مادہ کو نکالنے کے لیے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، پھر اس مادہ کو نکالا گیا۔ پھر بعثت کے وقت یہ واقعہ پیش آیا
اس وقت کیوں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آسمان سے اترنے والی وحی کے آپ کیا ہے متحمل ہو سکے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نہ اترتا تو کون تھا جو اس قرآن کا اور اس وحی کا متحمل ہو سکتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو یہ کیا ہے پہاڑ پھٹ جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کی، تو اس ذرائع سے یہ ہم کیا ہے اس کے متحمل ہو سکے۔ اور چوتھی بار جو ہے جب آپ کا سفر معراج تھا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ آپ نے مالا اعلیٰ کی سیر کرنا تھی، ہاں جی، اور براہ راست تجلیات الہیہ کا آپ پہ نزول ہونا تھا تاکہ آپ کا دل جو ہے ان چیزوں کے لیے متحمل ہو سکے۔ مجھے اس مسجد میں تقریباً کم و بیش کوئی 26 سال یا 27 یا کم ہو چکے۔ اتنے طویل زمانہ میں نے ایک مرتبہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ گفتگو کی تھی اور ایک آج۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یقیناً ان کے بیان کرنے سے سننے والوں کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، بیان کرنے والے کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، لیکن اصل جو آپ کا پیغام ہے وہ بعثت کے بعد کا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے احوال، آپ کے کمالات، آپ کے افعال، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، ہمارے لیے ایک ایک چیز اتباع کے لیے ہے۔ تو زیادہ تر زور تو اسی پر دیا گیا اور زیادہ تر گفتگو بھی اسی پر رہی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان چیزوں سے بھی بڑھتی ہے تو اس مرتبہ پھر اتنے عرصے کے بعد اس موضوع پہ اللہ پاک نے گفتگو کرا دی۔ اب ایک بات اور، پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کی رسالت کو تو مانتا ہے لیکن آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو آپ کی ختم نبوت کا انکار کرے۔ آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ سینکڑوں صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینا پڑے دے دینا، لیکن آپ کی ختم نبوت کی طرف کسی کا ہاتھ نہ اٹھنے دینا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں نے تحفظ کیا ہے۔ اس تحفظ کرنے کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، سن 74 میں جب یہ تاریخ ختم نبوت اپنے زوروں پر تھی، ایک وفد علماء کا عرب میں بھیجا گیا اور اس وفد کے امیر مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تھے۔ یہ مدینہ طیبہ بھی تشریف لائے، روزہ اطہر پر بھی حاضری دی اور اسی رات خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، اللہ نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ نے شاہی مسجد میں، یہ 7 ستمبر سے پہلے کوئی اجلاس ہوا تھا،
اس میں انہوں نے منبر پر بیٹھ کر اپنا یہ خواب بیان کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے، جب ان پہ موت آئی ہے تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ ایک واقعہ نہیں، ان گنت واقعات اس پہ موجود ہیں۔ اگر ان کو شروع کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ پاک خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کر دیتے ہیں۔ یہ کل انشاءاللہ مینار پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ کہنے والے، باتیں کرنے والے جو بھی باتیں کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے غافل نہیں ہے، بیدار ہے۔ ہاں جی، جو بھی اس پیغام میں شریک ہونا چاہے اسے شریک ہونا چاہیے، غفلت نہیں دکھانا چاہیے، یہ چوں ہے جی، چرا ہے جی، ایسا ہے ویسا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو پیغام ہے، اور اپنی حکومت کو پیغام ہے، اپنے ججوں کو پیغام ہے، سب کو پیغام ہے۔ تو یہ بڑا اہم پیغام ہے، اس پیغام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی لوگ وہاں شریک ہوں، اللہ پاک سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور سب کی جان مال کی حفاظت